تمام محفل کرانے والوں سے، پورا ربیع الاول شریف محفلیں کرانے والوں سے اپیل کروں گا کہ محفلوں میں کیمروں کا استعمال ذرا کم کریں، تھوڑی مہربانی کریں۔ چلیں ریکارڈنگ کے لیے کہیں ایک آدھ کیمرہ آپ ضروری سمجھتے ہیں تو ہر بندہ فوٹو سیشن کر رہا ہے، ہر شخص کومنٹس دے رہا ہے، کم سے کم اس کا آپ استعمال کریں۔ کوشش کریں محفل میں وضو کر کے آئیں، سر ڈھانپ کے آئیں، حضور علیہ السلام کی نعت سننی ہے، خوشبو لگا کے آئیں۔ نبی کریم کی محفل نور میں بیٹھنا ہے، وہاں ادب کے ساتھ آئیں، خشوع کے ساتھ آئیں، توجہ آپ کی نعت خواں کے شعر پہ ہو۔ آپ محفل پہ کوئی تبصرہ نہ کریں۔ نعت خواں جو مال اکٹھا کر کے طے کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ تو کر ہی رہا ہے نا جو کر رہا ہے، ہمیں غیبت کر کے کیا ملے گا؟ آپ نصیحت کے انداز میں کو بات کریں تو کریں، محفل کے اندر بیٹھ کے اس کی نعت بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جناب آپ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ 40,000 لیتا ہے، تو آپ کو تو کوئی نعت کا مزہ نہ آیا، آپ تو اسی چکر میں رہے کہ اس نے لیا کیا ہے۔ آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ اپنا سرور اور ذائقہ پورا کریں، خوبصورت محفل کریں، کوشش کریں اتنا رش نہ ڈالیں کہ وہ مجلس اتنی لمبی ہو جائے کہ پھر صبح فجر کی نماز کے لیے لوگوں کے لیے مشقت بنے۔ آپ 1-1.5 گھنٹے میں بڑا معقول پیغام، سونی نعت، ویسے بھی اگر آپ ایک آدھ نعت خواں کو دعوت دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، میرے بھائی کے سٹیج پہ لڑائی نہیں ہوگی کہ پہلے میں نے جانا ہے اور میں نے 6 جگہ پہ جانا ہے اور میں تو آ گیا ہوں تو میرا شکر ادا کرو، یہ جان چھوٹی رہے گی آپ کی۔ آپ اچھے طریقے سے ایک شخص کو موقع دیں، وہ 2 نعتیں پڑھے، 3 پڑھے، ایک سونی تلاوت کریں۔ ایک بات جو ہر سال کہتا ہوں پھر کہہ لوں، محفل میلاد میں وہ والا کام نہ کریں جو ہم سیاستدانوں کے مسئلے میں کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میلاد کی سٹیجوں پہ بھی پھر تگڑے تگڑے لوگ جمع ہو جائیں، غریب بیچارے میلاد میں بھی پیچھے پیچھے ہی رہ جائیں، وہ ڈھونڈتے ہی رہیں کہ ہمیں عزت کس دن ملنی ہے۔ بس جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہو، اس کی سیٹ بھی اگلی ہو، سارا سال بے شک مسجد نہ آئے، یہ رویہ ٹھیک نہیں، یہ انداز تکلیف دہ ہے غریبوں کے لیے۔ آپ یہ رنگ اختیار ہی نہ کریں اور مہربانی کریں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میلاد شریف کا لنگر برکت والا ہے اور آپ تو کہتے ہیں یہ محفل سارا سال برکت والی ہوگی، تو آپ کے بیٹے کے نام کی جو دعوت ہوتی ہے ولیمے کی، اس میں بھی آپ چھتوں سے ڈبے پھینکتے ہیں چاولوں کے، اس میں بھی آپ یہی سلوک کرتے ہیں جوس والے ڈبوں کے ساتھ کہ چھت سے پھینک دیں، یہ لے لو میلاد کا ہے، میرے بیٹے کے ولیمے کا، اس طرح پھینکتے ہو؟ تو یہ حضور کے میلاد کے ساتھ یہ حال ہے۔ آپ وہاں بھی آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کو چونکہ میں روز جاتا ہوں تو میں حقیقت بتا رہا ہوں، چودھریوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے سونے دسترخوان، اعلیٰ غذائیں چن دیں آپ نے، اور جناب وہ جو غریب طبقہ بیچارہ آیا تھا اس کو چھاپروں میں چاول پھینک دیا آپ نے۔ چے مانا دارت، اگر یہ لنگر میلاد کا ہے چاول والا، یہ اگر غریب کے گلے سے اتر جاتا ہے تو نعت خواں کے گلے سے بھی اتر جائے گا، پیر صاحب کے گلے سے بھی اتر جائے گا، کوئی اتنی مصیبت والی بات۔ ایک جیسا لنگر، یہ کیا بات ہوئی؟ بزرگوں کے نام کا جو لنگر سادہ ہو وہ مرید کھائیں، اور جناب وہ اقبال نے کہا تھا کہ مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، یہ رنگ۔ آپ عشرت قدوں میں رہیں اور آنے والا اس کو سڑک پہ بھی سونے کی جگہ نہ ملے۔ یہ حضور کا میلاد ہے، آپ طے کر لیں کہ رسول پاک نے بتایا ہے کہ جس پلیٹ میں روٹی ابو بکر صدیق کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے، یہ طے کیا ہے میرے رسول پاک نے۔ ملت کے جوانوں طے کرو حضور کے میلاد پر کہ جس پلیٹ میں کھانا فاروق اعظم نے کھایا ہے اسی میں کھانا حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی کھایا ہے، اسی میں سلمان فارسی نے بھی کھایا ہے، صہیب رومی نے بھی کھایا ہے، ایک ہی صف تھی۔ اگر حضرت ابو ذر غفاری کے منہ سے نکل گیا جناب بلال کے لیے کہ او حبشن کے بیٹے، تو نبی پاک نے کہا کہ ابو ذر تو چودھریوں کا پتر ہے، تیری بڑی شان ہے، بندہ بھی بڑا سچا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، پر جتنی شان تیری ہے بلال کی بھی اتنی ہے، کرنا معذرت۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری نے پھر حضرت بلال کے آگے لیٹ کے کہا تھا اب حالات بدل گئے ہیں، اب غریبوں کی غربتیں بازاروں میں رولی نہیں جائیں گی،
اب مدینے والے کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس میں عزت ہی عزت ہے۔ فرمایا اب اپنا پیر اٹھا اور میرے سینے پہ رکھ، میں بتاؤں کہ تھے تو آپ حبشن کے بیٹے ہی، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑھ گئے ہیں ہم سب کے سردار ہو گئے۔ کم از کم آپ حضور کے میلاد کے نام کی محفل میں اتنا تو کریں کہ امیر غریب کی روٹی ایک جیسی کر دیں، ہو جائے گا؟ ہاں نہ نہیں کرتے، ہو جائے گا؟ یہ کم از کم اتنا تو کریں نا، آپ سادہ کریں چیزوں کو اور غریبوں کو بٹھا کے نا، یہ بڑا کمال ہوگا۔ روز محفل ہونی ہے، سونا لنگر، صاف ستھرا، اور امیر روز ہی گوشت کھاتے ہیں۔ آپ جب بہترین گوشت ڈال کے کھانا پکائیں تو وہ بیچارہ غریب جو مزدوری کر کے آئے، جس کے بچے ہفتے ہفتے کے بعد بھی گوشت نہیں کھاتے، وہ بھی ذرا اپنے تینوں بیٹے لے کے آئے، پلیٹ میں بیٹھ کے لنگر کھائے، اور اس کے دو بیٹے پوچھے ابا جی آج بڑا مزہ ہے روٹی کا، تو وہ کہے پتر آج میلاد مصطفیٰ ہے میرے نبی پاک، آج محفل ہے حضور کے نام کی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ بھی منہ کے اندر بوٹی رکھے ہوئے بھی یاد کر لے گا کہ جب حضور کا میلاد ہوتا ہے نا، پھر غریب امیر کٹھے بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، یہ وہ یاد کر لے گا اور اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ یقین کریں آج تقریر شکریر نہیں، موضوع نہیں، آج تو میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، پہلی محفل میلاد میں حاضر ہوں، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ کو سبق دے رہا ہوں کہ پورا مہینہ کس طرح کر کے چلنا ہے۔ سونا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ پورا مہینہ، اور سونی نعتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، صبح و شام درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ تعالی مٹھائی کھانی بھی ہے، کھلانی بھی ہے انشاءاللہ، پورا لطف۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، دلیلیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، مجھے کہنے لگے ویسے آپ کے میلاد کے بارے میں جذبات کیا ہیں، آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں ربیع الاول میں؟ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میرے ابا جی نا کھیتوں میں کھاد بکھیرا کرتے تھے، کھاد کھلاری دی تھی نا، تو وہ ایک طریقہ تھا ان کا کہ وہ نا لے کے نا پرنا رومال تو گلے کے ساتھ باندھ لیتے تھے، یوں پیچھے یہاں باندھ لیتے تھے اور آگے سے اس کو پکڑ لیتے تھے، اس میں کھاد ڈال لیتے تھے، تو پھر اس میں سے نکالتے رہتے تھے اور کھیتوں میں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جو تو کہتے ہیں نا کہ تیرا میلاد کے بارے میں جذبہ کیا ہے، تو میں نے کہا میرا میلاد کے بارے میں جذبہ یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے 12 ربیع الاول کو فجر پڑھوں اور وہ رومال گلے میں باندھ لوں، اس کے اندر مٹھائی ڈال لوں اور گلی گلی نکل جاؤں اور ہر ایک کے منہ میں لڈو ڈال کے کہوں کھا آج میرے نبی کا میلاد۔ یہ میرا جذبہ ہے میلاد کے لیے، یہ میرا جذبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے۔ عجیب تماشا ہے، حضور کا کھا کے حضور کے غلاموں سے الجھتے ہیں، اے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اور کمال کر دی، کہنے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، وہ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوب کہا، فرمانے لگے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے۔ اگر میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہوں تو کہوں گا اس کی طرف جس نے مانگا تھا، اس کی طرف دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں۔ بھائی خوب حضور کا ذکر کریں، لیکن سنت کی، شریعت کی، دین کی مکمل پیروی کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔